اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا علم پڑھنے سے، کتابیں دیکھنے سے اور استاد کے سامنے بیٹھنے سے ملتا ہے، لیکن تصوف میں ایک ایسا علم بھی ہے جو کسی مدرسے یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، جسے علم لدنی یا روحانی علم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت خضر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم لدنی عطا کیا ہے۔ آخر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو یہ روحانی علم کیسے ملتا ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے یا دل کے نور کا کھیل؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور صوفیاء کے اقوال کی روشنی میں اس کی اصلی حقیقت کو سمجھیں گے۔ روحانی علم ملنے کا پہلا مرحلہ ہے تزکیہ نفس، یعنی دل کو پاک کرنا۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک آئینہ کی طرح ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، لالچ کرتا ہے اور دنیا کی دوڑ میں بھاگتا ہے تو اس آئینے پر سیاہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ اپنی جوانی میں ہی مجاہدہ، ذکر خفی اور حلال روزی کے ذریعے اپنے دل کے آئینے کو اتنا صاف، ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں کہ اس پر کائنات کے اسرار اور خدا کا نور کا عکس، ریفلیکشن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، اپنے دل کو صاف کرو، یہ ربابیت کا آئینہ بن جائے گا۔ دوسرا ذریعہ ہے کشف الالہام، کشف اور الہام۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل میں بنا کسی کتابی ذریعے کہ سیدھا کوئی بات یا حقیقت ڈال دیتا ہے۔ کشف کا مطلب ہے پردہ ہٹنا۔ عام انسان صرف ظاہری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن ولی اللہ پر زمانے اور مکان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا مدینہ میں ایک خطبہ دیتے ہوئے ہزاروں میل دور میدان جنگ کو دیکھ کر یہ کہنا، پکارنا کشف البصری کی سب سے بڑی تاریخی مثال ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ روح کی وہ طاقت ہے جو جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تیسرا سب سے اہم ذریعہ ہے صحبت اولیاء اور فیض۔ جیسے ایک جلتی ہوئی موم بتی کسی بجھی ہوئی موم بتی کو بنا اپنے نور کم کیے روشن کر دیتی ہے، ویسے ہی روحانیت کا علم ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اسے تصوف میں سینہ بسینہ علم کہتے ہیں۔ جب کوئی مرید اپنے شیخ یا مرشد کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو شیخ کی روحانی توجہ مرید کا اندر اور لطائف کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کتب خانے سے علم مل سکتا ہے، لیکن روحانی صرف کسی کامل ولی کی نظر سے ہی ملتا ہے۔ چوتھا ذریعہ ہے سچے خواب اور عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اولیاء اللہ جب سو رہے ہوتے ہیں تو ان کا باطن اور روح عالم ارواح میں پرواز کرتا ہے۔ ان خوابوں میں انبیاء اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، جہاں سے انہیں سیدھی ہدایت، علم اور رہنمائی ملتی ہے۔ اس درجے کو تصوف میں حضوری کہتے ہیں، جہاں روحانی طور پر بارگاہ رسالت سے سیدھا فیض ملتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی علم ملنے کے بعد شریعت یا نماز کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تمام بڑے اولیاء جیسے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ
جو روحانی علم یا کشف شریعت محمدی کے خلاف ہو وہ علم نہیں بلکہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اصلی روحانی علم وہی ہے جو انسان کو شریعت پر اور زیادہ مضبوطی سے قائم کر دے اور اس کے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ تو ناظرین، اولیاء اللہ کا علم کسی دنیا دار دماغ کی سے نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو اللہ اسے دل میں اپنا نور بھر دیتا ہے، پھر وہ اس نور سے دیکھتے ہیں، اس نور سے سنتے ہیں، اور ان کا ہر فیصلہ خدا کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنے دل کو صاف کریں، حلال روزی اختیار کریں اور ذکر خفی کو اپنا بچھونا بنائیں تو اللہ ہم سب کے باطن کے اندر نور سے روشنی بھر سکتا ہے۔